بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ نظرین، حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے مختلف پارٹیاں سرگرم ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، لیکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ بھی اتحاد مشکوک دکھائی دے رہا ہے، اور نامنتخب ممبر اسمبلی میں جو ہے اتحاد کی بجائے اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کا جو ہے وہ تجویز دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا، کیا پی ٹی آئی کو اس کی جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ تبصرے کے لیے، گفتگو کے لیے ڈاکٹر عبدالرؤف موجود ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، پرانے صحافی ہیں، اور سماجی سیاسی شخصیت امتیاز علی تبسم ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ جی بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، کس کی حکومت آنے والی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بھی آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے تو جس طرح پہلے پی ڈی ایم حکومت بنی تھی بالکل اسی طریقے سے دوبارہ اس کی حکومت جو ہے وہ بنے گی۔ کسی ایک کی اکثریت نہیں ہے، اس لیے ان کو آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا، ورنہ حکومت نہیں بنے گی۔ اگر پیپلز پارٹی جس طرح ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھا جائے، تو پھر کس کی حکومت آئے گی؟ پھر تو کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر پیپل پارٹی جو ہے اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو آزاد اراکین ہے وہ اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں اور اکثریت میں شامل ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کی حکومت۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو عمران خان کے نام پر جیت کر آئے ہیں، اگر وہ بغاوت کریں گے تو کیا ان کے گھر محفوظ رہیں گے؟ کیا یہ جالے جو ہیں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگا دیں گے؟ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا، تو کیا وہ آزاد تھے جن کو کسی وجہ سے مسلم لیگ نہیں ملا تھا۔ ایک وسیم قادر ہیں لاہور سے جنہوں نے اعلان کیا ہے۔ وسیم قادر کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے اور اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ خاص طور پہ ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے آپ نے دیکھیں گے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کی شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر اگر 22 پہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے۔ جی بٹھو صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میری بات سنیں، آپ نے ابھی قادر صاحب کی بات کی ہے، تو قادر صاحب نے جیسے آپ کو بتایا بھی ان کا صبح یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ مجھے لوگوں نے باہر سے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے تھے، تو انہوں نے یہ بہت بات کی ہے کہ میں آپ کی بات میں آزاد تھا، آزاد نہیں تھا، اس نے نون لیگ سے باقاعدہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی میں آنے کا انہوں نے حلف بھی دیا تھا۔ حلف دینے کے بعد جب وہ عوام کو انہوں نے کہا کہ جیسے اگر میں جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہوں تو میرے جو علاقے کے لوگوں نے جو مجھے منتخب کیا ہے تو میں تو ایسے ہی رہ جاؤں گا، میں تو لوگوں کے کام نہیں کر سکوں گا، تو پھر 5 سال جو ہے یہ بڑے پریشانی کے گزریں گے۔ میں اپنے حلقے کے کام کرنے چاہتا ہوں، لوگوں نے مجھے اگر موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میں اپنے حلقے میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کر کے اپنے حلقے کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو وہ دے سکوں جو ان کو مجھ سے توقعات ہے۔ جی اچھا، حکومت کس کی آ رہی ہے؟ حکومت دیکھیں جی، شاہ صاحب آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے اجلاس کر رہی ہے، اس میں ابھی تک تو جو آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ 3 سال جو ہے نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں اور 2 سال جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو دے دے، تو لیکن اسی بات پہ ابھی ان کے اجلاس چل رہے ہیں۔ دیکھیں امتیاز صاحب، اس سے جو پہلے وزیر اعظم آئے گا اس کے لیے بہت پریشانیاں ہوں گی، وہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا، خزانہ بھرے گا، ترقیاتی کام آخری 2 سالوں میں ڈلیور کیے جاتے ہیں، تو پھر یعنی پیسہ کٹھا شہباز شریف یا نواز شریف نہیں ہوگا، یہ کس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ 3 سال اگر وہ شہباز شریف کو دیتے ہیں تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت ہماری معاشی حالت ہے وہ اس کو اگر
جو مہنگائی کا دورہ ہے اس کو ختم کرتے کرتے 3 سال گزر جائیں گے. وہ تو آپ نے ترقیاتی کام کر ہی نہیں سکے. مسلم لیگ نون کا ووٹ پھر ختم ہو جائے گا. آپ 3 سالوں میں حکومت کو ڈیلیور بھی کر سکے گی. یہ بات ہے, یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسا کہ ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے اپنے اجلاس کر رہی ہیں, ابھی حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا, لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آزاد اراکین کی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہو جائے تو ان کی اپنی حکومت بن جائے, لیکن وہ بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس آزاد اراکین اتنے نہیں ہیں, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ نون لیگ میں نہیں جا رہے کیونکہ ان کے اوپر عوامی پریشر بہت زیادہ ہے. اچھا, ہم ضلع رحیم یار خان کی بات کرتے ہیں. یہاں پر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 3 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے گی اور 2 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک ہاشم جوان بخت والی سیٹ جو ہے وہ آزاد کو دی جائے گی, وہ بھی نون لیگ کا ہوگا. کیا اپ سیٹ ہوا؟ اور 13 صوبائی نشستیں بھی جو ہے ان میں صرف ایک سیٹ پاکستان مسلم لیگ جیتی ہے, وہ بھی لیاقت پور میں محمود چار محمود صاحب. تو یہ کیسا اپ سیٹ تھا؟ بات یہ ہے کہ شاہد بھائی سب سے بڑی بات میں کہ اس وقت کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو 70% ووٹ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جی, اور سوشل میڈیا کی کمپین جو چل رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کمپین کس طریقے سے چلا رہے ہیں, کس طریقے سے. اب سیما طارق نے ان کا پورا ورک بھی نہیں تھا, ان کے پورے علاقے کا, اور اسی طرح ممتاز مصطفیٰ صاحب جو ہیں اور جامع معاملہ جو ہے وہ یو سی الیکشن بھی ہار جاتا تھا. ایسے کینڈیڈیٹ جو ان کو اپنے حلقے کا بھی ہاتھ بندی کا بھی نہیں پتا, ان کو ان کے پولنگ اسٹیشن کا پتا نہیں, ان کو پولنگ بوتھوں کا پتا نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بھاری اکثریت سے آزاد جیتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کی جو کمپین تھی وہ نہیں, ایسا نہیں, یہ نفرت کا ووٹ آیا ہے اور عمران خان کے خلاف یہ کے بعد دیگر جو فیصلے دیے گئے ہیں اس کا خاموش ووٹ جو ہے نا, اس بار اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے بڑی چینج کی ہے. تو اس لیے جو الیکشن والے دن یعنی 8 فروری کو وہ نکلے ہیں اور بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, جس کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ ملا ہے. اچھا, اگر امتیاز صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وسیم قادر صاحب جو ہے وہ نون لیگ میں آئیں گے, حکومت میں آ کے ترقیاتی کام, اگر فرض کرو یہ جو رحیم یار خان سے 11 صوبائی اور 6 قومی جو نشستیں 5 یہ جیتے ہیں, یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اپنے علاقے کے لیے ترقیاتی کام کیا کریں گے؟ دیکھیں جی شاہ صاحب, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں, تو جیسے ہمیں عمران خان کا حکم ہوگا ہم ویسے کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے کہ اگر عوامی مینڈیٹ کو یہ سامنے رکھیں یا اپنے حلقے کے لیے کام کرنا چاہیں تو یہ اپوزیشن سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ نون لیگ کو ترجیح دیں. لیکن اس میں سب سے ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے میا امتیاز صاحب نے اتنا ورک کیا اور 35 سال انہوں نے اپنے بتایا کہ میں نے عوام کے لیے لگا دیے, اور 35 سالوں میں عوام نے ان کو کیا ڈیلیور کیا. لیکن وہ ہوا چلی تھی. میں اپنا امتیاز علی کی بات کو نا اس کی تردید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. 2008 کی میں جوید بڑائے صاحب جیتے, 5 سال حکومت کی, اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت تھی جو 8 سے 13 تک. اس کے بعد 2013 سے لے کے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی. اس کے بعد 18 میں پھر جوید بڑائے صاحب ایم این اے تھے, اس نے پھر حکومت کی. اس میں جو ٹنڈور 2013 سے 2018 تک کا تھا اس میں ہمارے رحیم یار خان میں جو میاں امتیاز صاحب کی جو فنڈنگ تھی, جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے, وہ منہ بولتا ثبوت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو ہمارے یہاں جتنے بھی کام کیے یونیورسٹی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے, سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جو ہمارا جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا, جو خاموش ووٹ تھا, جو آپ ہمدردی کا ووٹ لگا لیں یا اس کے غصے کا ووٹ لگا لیں, جو ووٹ ڈالا, لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے تو جو کمپین میں میاں صاحب جو ہے نا وہ بھاری لیڈ سے جیت رہے تھے. جی بالکل ایسے تھا. عوام نے ان کے جو اتنے پروجیکٹ تھے ترقیاتی کاموں کو رد کر دیا. ایک میری بات سن لیں کہ
जो बुजुर्ग वोट थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, जी, बिल्कुल है। जबकि नौजवान वोट जो है वो पीटीआई के पास वो है। PTI के पास अच्छा, बुजुर्ग लोग जो थे बड़ी उम्र वाले वो घरों से नहीं निकले, जी, वोट कास्ट जो है वो नून लीग का नहीं हुआ, पीटीआई के वाले बाहर निकले हैं। वो हुआ ये कि जी। जैसा कि पीटीआई की जैसे हुकूमत खत्म हुई इमरान खान की, तो जो पीडीएम ने हुकूमत की है, तो शहबाज शरीफ साहब ने जैसा कि हैंडल किया हुकूमत को, उसमें इनको काफी मुश्किलात का सामना जी, था। ये 16 साल की महंगाई भी आ रही है ना? जी, ये जो मुश्किलात का महीने सामना की। था, और उसके बाद जो ऊपर से हमारे जो कर्जे है बैनुल अक़वामी, उनका प्रेशर था, तो हर चीज जो है वो ऊपर गई है। जैसे पेट्रोल गया, उसमें चीनी गई, घी गया, तकरीबन बिजली गई, गैस गया, हर चीज ऊपर गई है। तो वो लोग जो है ना, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि ये जो है जो शहबाज शरीफ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही है कि महंगाई जो है वो 16 महीने की जो महंगाई है वो उनके गाटे लग गई वो है। इनके गाटे लग गई सर, वो पीछे से आ रही थी, वो ये बात और इमरान खान ने वो सारा प्रेशर इनके ऊपर डाल के खुद जो है वो आराम से पीछे हट गया। और जो प्रेशर का सामना इन्होंने किया है मुस्लिम लीग नून ने, वो कोई और कर भी नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक्चुअली जुवेद वरैद साहब जो है, क्या वो पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे, वफादारी निभाएंगे? देखें कि ये वक्त जो बताएगा, लेकिन अगर अफवाह जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। अफवाह है, कुछ दूर अंदेशियां बातें हैं चल रही हैं, सरगर्म है कि हो सकता है कि वो अपनी दोबारा और नई किसी के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि जब ये वापस आए चौधरी मुनीर हैदरुल्लाह साहब से जो है एक मुआहदा करके आए हैं। बताऊं को जो वोट उसको डला है वो अपने वोट की कदर करेंगे, वो वोट को अगर नहीं डॉक्टर साहब ये सियासी बातें ना करें, जो आपकी रिकॉर्ड की वो बात करें ना, ये चोरी जुवेद वरैद जो है वो पीपल्स पार्टी में हो सकता है, लेकिन तुम खत्म नहीं है, आप बहुत से खुल के बात करना है। ये कैसी अच्छा, जिस तरह जफर इकबाल वरैद साहब जो है वो जवाब देने को मैं नहीं जा रहा। अच्छा, आप हालात करें भाई, बता सकते हैं, तजियाकार है, पुराने मुद्दे हैं, आप खुल के बात करें कि जुवेद वरैद साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। देखें जी, ये तो आने वाले हालात बता सकते हैं, तो हालत भी नहीं, अफवाह है, अभी अफवाह है, शहर में देखिए अफवाहें चल रही है, अफवाहें लोगों की बातें चल रही है। तो इसी तरह जफर वरैद भी कह रहा था कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं आऊंगा। उन्हें मजबूरन ज्वाइन करना पड़ा तो क्या मजबूरी? पार्टी क्या मजबूरी? मजबूरी देखिए, आप आवाम की तरफ से अवामी तरक्याती काम है, अवाम का और प्रेशर क्या? अवाम का प्रेशर तो ये है कि कोई भी इमरान खान के नाम पर जीतने वाला बंदा जो है वो पार्टी नहीं छोड़ेगा, ये प्रेशर है। बिल्कुल वो नहीं, तो फिर आप कैसे करें? अभी भी अवाम का प्रेशर है, तो इमरान खान वो इमरान को है बल्ला, वो किसी के पास भी नहीं है। नहीं, बल्ले को छोड़े, इमरान खान के नाम और एक चीज में अभी जो वोट पड़ा है असाना जो है वो कमल, आपका क्या ख्याल है? मैं एक चीज, वो इमरान का नाम मैं एक चीज की बात करना चाहूंगा कि अगर साइमा तारक इतनी दूर से यहाँ आके हाशिम जमा वक्त को हरा सकती है तो उसको वोट किसका डला? अगर मुस्तफा को अगर जिताया गया तो उसको कौन जानता था? जाम अमानुल्लाह साहब जो है, अगर जाम अमानुल्लाह साहब का आपने डॉक्टर नाम सुना होगा, ये ऐसी बात नहीं है, ये वोट अच्छा पीटीआई वाले एहतजाज के साथ डाल दी है, कोई शक नहीं कि ये वोट पीटीआई वाले जवेद वरैद का भी डला है। ये फिर इतना वोट कहाँ से आ गया? अच्छा, आपको पता है कि दो सूबों के रास्ते कट गए एहतजाज की वजह से, वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं, रास्ता बिल्कुल, तो ये एहतजाज जो है का भी ऐसे ही है। देखिए हुकूमत अल्लाह करे कि इंशाल्लाह मैं हुकूमत जो मैं फिर कहूंगा हुकूमत पीडीएम की ही बनेगी, हुकूमत पीडीएम की ही बनेगी। और ये जमहूरी मुद्दत भी पूरी करेगी जी, जमहूरी मुद्दत भी पूरी करेगी और पीडीएम की हुकूमत भी बनेगी। ये हो सकता है कि जो सदर है वो अपना आसिफ जरदारी साहब बने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। जनाब शहर की जो सबसे मशहूर शख्सियत जो जाफर इकबाल गुज्जर साहब हैं, उन्होंने देखे ना अपने इलाके के लिए बड़ी मेहनत की है। कुछ भी नहीं किया, वोट लेके 5 साल बाद आए थे, ना करें कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात नहीं, ये नहीं हो सकता। जहां तक 5 साल के बाद वो जहां तक जाफर इकबाल गुज्जर की बात है, तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ करते हुए उसकी बहुत ज्यादा खिदमत है रहीम यार खां के लिए।
छोड़ेंगे, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। देखिए इसमें कोई शक देखिए नहीं। मेरी बात सुनो, आप मखसूस निश्चित से, आप उसको अच्छा मखसूस निश्चित से देखिए एक इलाहाबाद मेरी बात आप उसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन जाफराबाद की रियासत में एक अहम किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। और दोस्त होने का मतलब मेरी बात सुनो, इन्होंने खुद अपनी सीट जाया की है भाई। देखिए मखसूस नशिस्तों में बेगम इशरत अशरफ को एमपीए, ज़ेब जाफर एमएनए और नसरीन रियाज गुज्जर एमपीए, यानी 2 एमपीए मखसूस और एक एमएनए ले ली। और फिर ये कहा गया कि आमिर शहबाज को जो है वो टिकट दे दिया जाए, तो उमर जाफर अकड़ गए और ये सीट जो है इन्होंने अपने इख्तिलाफात की वजह से जाया की है भाई। ये खिदमात अपनी जगह पे। अच्छा क्या तरक्याती काम किया है? यूनिवर्सिटी को लेके आए यहाँ पे, हमारे जो कॉलेज है हमको अपग्रेड किया है, वो अच्छा यूनिवर्सिटी का नहीं, ये भी इम्तियाज का कारनामा है। ये चले सर, मैं आपसे ये कहूँ, आप जाफराबाद की कोई भी ऐसा करप्शन बता दें। जाफराबाद आपने बहुत सारे किया, आपने करप्शन बता कोई एक करप्शन दिया भी क्या डिलीवर। इमरान मेरी बात सुनिए, इमरान खान की कोई करप्शन नहीं थी जब तक वो इख्तियार में नहीं था। खुली कचहरी उनकी होती है सोमवार और जुमेरात को। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि कोई अगर कोई बंदा जाएगा उधर तो देखेगा। अच्छा जाफराबाद पे अलग एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कागज उत्ते अग ना रखी, कागज उत्ते अग ना रखी, कागज दे सिर पग ना रखी, बुले शादी मान ला सगिया, मुल्क दा रखा ठग ना रखी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डॉक्टर अफजल रऊफ साहब, इम्तियाज अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।